جب آپ گناہ کرتے ہو تو کیا آپ کو اس کا کوئی افسوس ہوتا ہے، یا پھر آپ بس چلو کوئی بات نہیں تھوڑا سا انجوائے کر لیا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہو؟ ایون آپ اپنے گناہوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہو۔ قرآن کی آیت دیکھیں، اور ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں جو تمہارے پاس آئے کہ ہمیں سواری دو، اور تم نے کہا میرے پاس سواری نہیں، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس غم میں کہ ان کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ آپ ذرا غور کریے، انہیں جہاد میں شامل ہونا تھا، انہیں اللہ کے رستے میں نکلنا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو وہ روئے۔ وہ اس لیے نہیں روئے کہ انہیں کوئی دنیا کا نقصان ہو گیا، وہ اس لیے روئے کہ وہ ایک نیکی کے کام سے رہ گئے۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، ہم نے آخری بار کب رونا رویا تھا؟ کب ہم نے اللہ سے معافی مانگی تھی کسی فرض کے چھوٹ جانے کے بعد؟ جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہو، جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہو، جب آپ غلط رستے پر چلتے ہو، جب آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو، کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ یا ہمارے دل ہی اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو؟ دی ڈفرینس بٹوین اے بلیور اینڈ دی ریسٹ، ایک سچے مومن کا حال یہ ہوتا ہے، اس پر یہ تصور ہی شدید ہیوی گزرتا ہے کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان اوبیڈینس کا دروازہ بند ہو جائے۔ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، وہ بے بس تھے لیکن ان کی نیت تو صاف تھی۔ ہماری نیتوں کا کیا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر تسلی کر لیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں وہ ترس محسوس کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ چلا جانا، بزنس میں لاس ہو جانا، یا پھر کوئی بھی چیز دور چلے جانے سے یہ مصیبت ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی مصیبت ہے جب تک دل میں گناہ کا درد نہیں ہوگا، تب تک آپ کی توبہ بھی صرف زبان تک محدود رہے گی۔